پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رات میں بھی حفاظت ہوگی, دن میں بھی حفاظت ہوگی. تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں, آیت الکرسی پڑھیے. چوتھا طریقہ بتا رہا ہوں, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. سورہ مومن کی پہلی اور ابتدائی آیت کو پڑھ لیجئے, شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. انشاءاللہ موبائل رات میں دیکھیں گے, دن میں نہیں دیکھیں گے. آپ رہیے انشاءاللہ. یہ بہت لوگ ڈس بریک مارے ہیں الحمدللہ, پورا بیدار ہو گئے, لیکن دو چار لوگ پھر بھی پٹری چھوڑ ہیں. دھیان دیجیے گا, یہ لوگ ٹھیک لائن پر نہیں آئے تو ان کی نماز جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں. ذرا دھیان دیجیے گا, ایک آدمی کمبل اوڑھ کر کے راستے میں سو رہا, کسی نے ٹھوکر مارا. کہا کون ہو رہا بیچ راستے میں سو رہے ہو؟ کہا میں شیطان. کہا شیطان کا کام سونے کا تو نہیں, شیطان کا کام تو گمراہ کرنے کا ہے. کہا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ موبائل نے میرا کام کر دیا, موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا ہوں, اب موبائل میرا کام کر رہا ہے, اس لیے میں آرام سے سو رہا ہوں, جاگ نہیں رہا. آپ موبائل سے بچ جائیے, غلط استعمال سے بچ جائیے. شیطان آپ کو, اللہ آپ کو شیطان سے بچا لے انشاءاللہ. موبائل میں دیکھنا ہے تقریر دیکھیے, تلاوت سنیے, اس سے ایمان تازہ ہوگا. لیکن موبائل میں فلم مت دیکھیے گا, فلم دیکھنے سے شیطان آپ پر غالب آ جائے گا, کسی کام کو مکمل ہونے نہیں دے گا, شیطان سے آپ کی حفاظت نہیں ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شیطان کی نمان جو راحت نصیب ہو, اللہ کو پکار مصیبت اگر پڑے, کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا, کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا. رہوں جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا, غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر, غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر. سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا, سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا. بس آخری پیغام میں اپنے حصے کا دے رہا ہوں اور اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. شراب کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک شراب سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور سماج شراب سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے. جوان شراب کی وجہ سے کتنے پیچھے ہو گئے. جوانوں کو 3 نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں. سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ شراب سے بڑا کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. ایک آدمی صرف شراب پی رہا ہے گھر کا, اور اس کی بیوی 3 بار مصیبت اٹھا رہی ہے. اس کے منہ کی سڑی ہوئی بدبو اس کی بیوی کو جھیلنا پڑ رہا ہے. شراب یہ پی رہا ہے, مصیبت بیوی اٹھا رہی ہے, پہلی مصیبت. دوسری مصیبت, جب نواب صاحب گھر آتے ہیں تو گالی بولتے ہوئے آتے ہیں, اور بیوی نے ذرا جواب دے دیا تو لاٹھی سے خبر لیتے ہیں. بیوی پر دوسری مصیبت. تیسری مصیبت, اگر بیوی نے سوال پہ سوال شروع کیا, بڑے میاں نے طلاق دے دیا. ایک شرابی کی وجہ سے اس کی بیوی پر 3 مصیبت مسلط ہوتی ہے. دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے. آدمی ایک بار شراب پیتا ہے, حلق کے نیچے شراب آ گئی, ایک بار اس نے شراب پیا, اس کو 40 دن توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل آسمان میں نہیں جاتا ہے. ایک بار شراب پینے کی نحوست 40 دن تک انسان کو مغرور کرتی ہے. تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. پیشاب میں اور شراب میں کیا فرق ہے؟ پیشاب سے بھی بدتر شراب ہے. اگر کوئی پیشاب پی لے اس کی عقل باقی رہتی ہے, عقل نہیں جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے. پیشاب سے بھی بدتر شراب ہے. آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. 3 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ 4 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ ایک عورت نے ایک عابد کو بلایا, دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ 3 گناہ میں 1 گناہ تمہیں کرنا پڑے گا. بادشاہ نے قیدی کو بلایا, کہا 4 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا, تب تمہاری جان کی خلاصی ہوگی, تمہاری آبرو بچے گی. عابد نے سوچا 3 گناہ میں سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ عورت نے کہا
مجھ سے زنا کرنا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی، یہ لڑکا ہے اس کو قتل کرنا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی، اور یہ شراب ہے ایک گلاس چڑھانا پڑے گا تب تو تمہاری آبرو بچے گی۔ ادھر بادشاہ نے کہا ہے قیدی سے تمہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا تب تو تمہاری جان بچے گی، یا شراب پینی پڑے گی تب جان بچے گی، لڑکی سے زنا کرنا پڑے گا تب جان بچے گی، لڑکے کو قتل کرنا پڑے گا تب جان بچے گی۔ اب یہ قیدی سوچ رہا ہے سب سے آسان شراب ہے، شراب پی لیتا ہوں، اور یہ عابد سوچ رہا ہے سب سے آسان شراب ہے، شراب پی لیتا ہوں۔ ایک گلاس اس نے شراب پی لی، ایک گلاس اس نے شراب پی لی، شراب کا نشہ جب سر پر آیا تو لڑکی سے زنا کر لیا، لڑکے کو قتل کر دیا، سور کا گوشت کھا لیا، ایک شراب آئی ساری برائی لے کر کے آ گئی۔ ایک بادشاہ تھا تاریخ اسلام میں، اس بادشاہ کا نام تھا معتضد باللہ۔ اس نے اپنے غلام سے کہا شراب کا پیالہ لاؤ، شراب کا پیالہ لے کر کے پیتا ہے، جب سر پر نشہ آیا تو کہا کہ میں کون ہوں؟ تو نوکر نے کہا بادشاہ ہو، کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ کا چپراسی۔ اس کے بعد دوسرا گلاس مانگا، دوسرا گلاس جب چڑھا لیا تو نوکر سے پوچھتا میں کون ہوں؟ تو کہا بادشاہ کے چپراسی، کہا میں بادشاہ کا چپراسی نہیں ہوں، بادشاہ کا وزیر ہوں۔ تیسرا گلاس لیتا ہے، جب اس کا نشہ چڑھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ وزیر ہو، کہا میں وزیر نہیں ہوں بلکہ بادشاہ کا سپہ سالار ہوں۔ چوتھا گلاس لینے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، یہ ہاتھ کھینچ کر کے بیٹھ گیا کہ چوتھا گلاس میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ پہلا گلاس پی کر کے تم نے کہا کہ میں چپراسی ہوں، دوسرا گلاس پی کر کے تم نے کہا کہ میں وزیر ہوں، تیسرا گلاس پی کر کے تم نے کہا کہ میں سپہ سالار ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر چوتھا گلاس پی لو گے تو کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں نبی ہوں، کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں خدا ہوں۔ شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔ بس 3 منٹ کا پیغام، آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ دارو چھوڑ دیجئے، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے، آپ سب سے آگے ہوں گے، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ 3 نقصان اٹھانا پڑتا ہے شراب پینے پر۔ پہلا نقصان، شراب پینے والا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ مشین آپ کے پاس ہوتی ہے، بالکل ختم ہو رہا ہے، بالکل 3 منٹ کا پیغام ہے بھائی، آپ نے بہت ادب سے سن لیا۔ پہلا نقصان، جب آدمی شراب نہیں چھوڑتا ہے تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، جوانی میں مر جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، میدان ہار جاتا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ آپ اسپرے مشین کو پیٹھ پر لے کر کے اسپرے مشین کرتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، تو اسپرے مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند صرف شراب کی ڈالیے۔ اسپرے مشین ہے، اس میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند، ارے بھائی اللہ کے بندے سن لو، تمہارے ہی واسطے ہے، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اس کو پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے، آپ تجربہ کر لیجئے گا، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، چند دن میں وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ جب وہ حلق کے نیچے گٹر گٹر آ رہی ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا سکندر، 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ شراب پینے کی وجہ سے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بابر۔ بابر بادشاہ شراب پیتا تھا، میدان ہار گیا، توبہ کرتا ہے، اے خدا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، شراب پینے کی وجہ سے میں میدان ہار گیا، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ادھر توبہ کیا، ابراہیم لودھی سے اس کی جنگ ہوتی ہے، وہ میدان مار کر کے
فاتح ہو گیا، اپنے خاندان میں اس نے حکومت کو لا کر کے بابر بادشاہ کا خطاب حاصل کر لیا۔ آپ صرف شراب کو چھوڑ دیجئے، سب لوگ آپ کے آگے ہوں گے۔ دیکھیے ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک الیکشن کا نشہ ہوتا ہے۔ الیکشن کا جو نشہ ہے وہ بہت خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ دو جوان بیٹھے، ایک نے کہا میں لاکھ پتی تھا، خاک پتی ہو گیا، دوسرے نے کہا میں لاکھ پتی تھا، خاک پتی ہو گیا۔ بس ایک لائن کا نمونہ ہے، ختم ہو رہا ہے، ایک لائن کا نمونہ ہے، ختم ہو رہا ہے۔ ایک جوان کہتا ہے کہ میں لاکھ پتی تھا، خاک پتی ہو گیا، دوسرا جوان کہتا ہے کہ میں لاکھ پتی تھا، خاک پتی ہو گیا۔ ایک جوان نے کہا میں لاکھ پتی تھا، خاک پتی کیسے ہو گیا؟ ڈاکو نے مجھے لوٹ لیا، میں خاک پتی ہو گیا۔ دوسرے جوان سے پوچھا کہ تم لاکھ پتی تھے، خاک پتی کیسے ہو گئے؟ کہا الیکشن نے مجھے لوٹ لیا، میں لاکھ پتی سے خاک پتی ہو گیا۔ خدا کے واسطے عقل کا ناخن لیجئے، ایک ایک وارڈ میں 20 آدمی کھڑے مت ہوئیے، جیتے گا ایک ہی، برباد سب ہو جائے۔ اس لیے جو دیکھیے کامیاب ہے، اس میں ماہر ہے، اس کو آگے بڑھنے دیجئے، جتائیے، ورنہ الیکشن نہ اس کو آباد رکھے گا نہ آپ کو بھی آباد رکھے گا۔ انشاءاللہ عقل کا ناخن لیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، پیسہ لے کر کے ووٹ ڈالیں گے، ہاتھ لائیں گے انشاءاللہ، بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ لائیں گے انشاءاللہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو چمکائے گا، اس دنیا میں بھی چمکائے گا۔ تین کام کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر کبھی مصیبت نہیں آئی، آپ تین کام چھوڑ دیجئے، عمر بھر کر کے چھوڑ دیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کرکٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تو چھوٹی بھی گئی، نمانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔